اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلیہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 15 شوال یہ تاریخ منسوب ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی غمگین شہادت کے عنوان سے، اور سلسی سادات عزاداری کی ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے یہ اس تاریخ کی مناسبت سے امام ششم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر، جس کے لیے یہ ذمہ داری مجھ حقیر کو سونپی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام عالم تشیعوں کے لیے قیامت کی تاریخ ہے۔ یقینی طور پر کسی معصوم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ساری کائنات یتیم ہو گئی ہے۔ یہ درد ایک ملت، ایک مذہب، ایک مسلک کا نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہاں معصومین کا سوگ منایا جاتا ہے۔ تو آج چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے نوجوان ناظرین کے لیے کچھ باتیں اپنے چھٹے امام کے حوالے سے پیش کروں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا نام جعفر صادق ہے، اور امامت کے عنوان سے آپ کی چھٹا مرتبہ آپ کا ہے، اور عصمت کے اعتبار سے آپ 8ویں درجے پر فائز ہیں، یعنی 8ویں معصوم ہیں۔ یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بھی الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ زیادہ علم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ گزر چکا ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے، جو حال میں ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فوقیت اس لیے دی گئی کہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا۔ یعنی الہی نمائندہ ہونے کے لیے جہاں بہت ساری شرطیں ہیں، وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اپنے زمانے میں سب سے پڑھا لکھا اور سارے علم سے، سارے علوم سے واقف ہو۔ تو ہمارے جو معصومین ہیں یقینی طور پر وہ ماضی کی بھی خبر رکھتے تھے، حال کی بھی خبر رکھتے تھے، اور مستقبل کا بھی علم رکھتے تھے۔ ان سے زیادہ صاحب علم اس دنیا میں نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کمال عصمت یہ بھی ہے کہ علم جو ہے وہ صرف ماضی کے حالات کا نہ ہو، بلکہ مستقبل پر کی خبر دینے کا مادہ بھی معصوم کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ سارے مادے ہمارے معصومین میں پائے جاتے تھے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام معصومین میں سے کسی ایک معصوم کے قول، فعل، عمل میں فرق نہیں ہے، یعنی کمال، فضائل، مناقب اور اپنے علم، اپنے اخلاق اور اپنے طور طریقوں کے اعتبار سے ہمارے سارے معصومین کا مرتبے کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے ایک ہی ہے، اور ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، چاہے ہمارے پہلے معصوم ہوں یا آخری معصوم ہوں۔ اور وہ تمام صفات میں ہر صفت تمام معصومین کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک صفت کسی معصوم میں پائی جاتی ہو، ایک صفت کسی معصوم میں پائی جاتی ہو، بلکہ یہ تمام جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام معصومین میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ آج جس معصوم کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ چھٹے امام ہیں، نام جعفر صادق علیہ السلام ہے، آپ کے والد بزرگوار کا نام امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ان کی جو خوبی ہے، یوں تو وہ کون سی خوبی ہے جو کسی معصوم کے اندر نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز زیادہ مشہور ہوئی وہ 2 چیزیں تھیں۔ ایک آپ کی صداقت، حالانکہ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارا کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جو صداقت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز نہ ہو، اور ایک ہے آپ کا علم۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ ہمارا ہر معصوم علم کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم ہمارے معصومین کو نہ ہو۔ لیکن چھٹے امام کا علم اور چھٹے امام کی صداقت ساری کائنات میں زیادہ مشہور ہوئی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ مولا آنے والے زمانے کی خبریں دیا کرتے تھے، اور جب لوگ، یہاں تک کہ دشمن بھی ان کی اس خوبی کے قائل ہونے لگے تھے، جو بھی آپ کی زبان سے نکل جایا کرتا تھا وہ لوگ دیکھتے تھے کہ وہ پورا ہو رہا ہے۔ یہی ہمارے ہر معصوم کی خوبی ہوتی ہے، دنیا کی خبریں دیکھ کر اور دوسرے لوگوں کو بتانا یہ بھی صداقت ہے، لیکن ان معصومین کا کمال یہ ہے کہ یہ وہ باتیں بتاتے تھے کہ جن کا وجود نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ان کی زبان سے بات نکلتی تھی وہ بات وجود میں آ جایا کرتی تھی۔ اسی لیے ان کا سچے ہونے میں اور دوسروں کے سچے ہونے میں فرق ہے۔ دوسرا جو آپ کے مشہور ہونے کا ذریعہ تمام عوام کی نظر میں
حالانکہ میں پھر عرض کر دوں کہ علم کے اعتبار سے بھی ہمارے تمام معصومین ایک ہی درجے پر فائز ہیں، لیکن اس عنوان سے اور اس طریقے سے آپ کا علم زیادہ مشہور ہوا کہ آج کے زمانے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، اور جو ایک لیکچر سسٹم ہے اور جو مقالہ پڑھنے کا سسٹم ہے، پیپر پڑھنے کا سسٹم ہے، یہ سارے سسٹم ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں ایجاد ہوئے۔ علم اس سے پہلے بھی تھا، پڑھانے کا اور پڑھنے کا شوق اور پڑھانے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ پہلے بھی تھا، لیکن کلاس کی شکل میں کچھ لوگوں کو جمع کر کے، اسکول کی شکل میں اور مقالے لکھنے کی شکل میں اور لیکچر دینے کی شکل میں اس طریقے سے علم بانٹنے کا طریقہ ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں شروع ہوا۔ اور دنیا کا وہ کون سا علم تھا، چاہے وہ علم اخلاق ہو، چاہے علم ابدان ہو، چاہے وہ ریاضی ہو، چاہے وہ کوئی سا علم ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے منطق ہو، چاہے فقہ ہو یا اصول فقہ ہو، تمام علوم پر ہمارے مولا کو اپنے تمام اجداد کی طرح دسترس حاصل تھی۔ لیکن مولا نے اس حوالے سے اپنے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تیار کی تھی، جس میں ایک بہت بڑے شاگرد ہیں جن کا نام جابر ابن حیان ہے۔ انہوں نے کیمسٹری، فزکس کے تمام فارمولے جو دنیا کو دیے تھے، جو آج تمام دنیا میں رائج ہیں، وہ جابر ابن حیان کے تیار کیے ہوئے ہیں، اور جابر ابن حیان کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تمام فارمولے ودیت فرمائے تھے، سکھائے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا نظام ہے، مدرسے کا نظام، اسکول کا نظام، کالج کا، یونیورسٹی کا نظام جو ہے، یہ ہمارے چھٹے امام کے زمانے سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے علم حاصل کرنے کا بھی شوق تھا، علم بانٹنے کا بھی طریقہ تھا، لیکن یہ طریقہ مولا نے ایجاد کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جو تھیسس تیار کرتے ہیں لوگ اپنے، یا مقالے لکھتے ہیں یا مضامین لکھتے ہیں، یہ شوق بھی اس زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے کہ تمام تاریخیں آپ کو ملیں گی جس میں تحریر ہے کہ امام علیہ السلام مضامین لکھتے تھے اور بڑے بڑے اچھوتے موضوعات پر لکھتے تھے۔ یعنی دنیا والے یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہ موضوعات جو کبھی دنیا والوں نے نہیں سنے، ان موضوعات پر ہمارے چھٹے امام بڑی سیر حاصل گفتگو کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ لیکچر دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، بلکہ اس کو قلمی نسخے کے طور پر بھی محفوظ رکھتے تھے، اور وہ مضامین کی شکل میں لوگوں کے سامنے آتے تھے۔ تو یہ طریقہ بھی ہمارے چھٹے امام نے ایجاد کیا۔ دوسرے یہ کہ جو ان کے زمانے کے بادشاہ تھے، خاص طور سے ایک نام ملتا ہے جو منصور دوانقی کا، منصور عباسی بھی اس کو کہتے ہیں، منصور دوانقی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس نے یہ دشمنی کی حد میں بہت سارے کام ایسے کیے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی شان کے خلاف تھے، اور اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی موقع پر چھٹے امام علیہ السلام کو ذلیل معاذ اللہ نعوذ باللہ کر دیا جائے۔ یہ بھول گیا تھا کہ کائنات میں ذلیل وہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے، کائنات میں عزت اسی کو ملتی ہے کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے۔ یہ ہمارا کوئی ذاتی خیال نہیں ہے، نہ یہ جذبات میں کہی ہوئی بات ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس کو ہم چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ نے ہمارے چھٹے امام کو عزتیں دینے کا وعدہ کیا تھا، ایک طرف ان کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو بہت سارے موقع ایسے آئے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس امام نے اسی کے دور حکومت میں بھی عوام کو علم سے آشنائی کی، فلسفے سے، منطق سے، فقہ سے، اصول فقہ سے، قرآنیات سے، دینیات سے، تمام علوم جو سے روشناس کرایا اس زمانے کے لوگوں کو، تو اس کو خوش ہونا چاہیے تھا، اس کو مطمئن ہونا چاہیے تھا کہ کوئی تو ایسا ہے کہ جو ہماری سلطنت کے حدود میں، ہمارے سلطنت کے حدود میں آنے والے لوگوں کو علم کی روشنی سے مالا مال کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ بغض آل محمد اس کی فطرت میں تھا، تو اس نے بہت مرتبہ کوشش کی کہ ان کو ذلیل کیا جائے۔ ایک موقع صرف یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس نے کسی صورت سے اپنے دربار میں مولا کو بلایا، اور مولا کو بلانے سے پہلے اس نے جادوگروں کو بلایا۔ لکھا ہے کہ 70 جادوگر تھے، اور 70 جادوگروں سے اس نے یہ کہا کہ میں اپنے ایک آبائی دشمن کو بلا رہا ہوں۔ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ آنے والا جو ہے اس سے میری آبائی دشمنی ہے، یعنی میں اور میرے جو اجداد ہیں وہ ان کے اجداد سے دشمنی رکھتے چلے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے آبائی دشمن کو بلا رہا ہوں، تم جتنا ذلیل اس کو کر سکتے ہو میرے دربار میں کر دینا، جو جتنا زیادہ ذلیل کر دے گا میں اس کو اتنا ہی زیادہ انعام دوں گا۔ چونکہ یہ دشمنی یہ آل محمد اور بغض آل محمد میں ڈوبا ہوا تھا، یہ بھول گیا کہ یہ اپنے طور پہ وعدہ کر رہا ہے لوگوں سے کہ ان کو ذلیل کرو گے تو میں تمہیں اتنا ہی بڑا انعام دوں گا جتنا زیادہ ذلیل کرو گے، لیکن وہ یہ بھول رہا تھا کہ امام علیہ السلام کی عزت کا وعدہ اللہ نے کیا، اور پھر امام نے وہ کارنامے ساری دنیا کو ابھی دکھائے بھی نہیں تھے کہ جو کارنامے آپ کے
انگلی کے ایک اشارے پر تھے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کائنات کچھ اور سمجھنے لگے، اس لیے بہت سارے اپنے کارناموں کو ہر دور کے معصوم نے اپنے زمانے میں محفوظ رکھا ہے، دنیا والوں کے سامنے نہیں دکھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نظریہ خدا کے بارے میں بدل جائے اور یہ پھر خدائی کہیں اور ڈھونڈنے لگے۔ لہذا یہ بھی ایک کارنامہ تھا جو مولا نے دربار میں دکھایا، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی مولا دربار میں پہنچے تو ان 70 جادوگروں نے تصویروں کے شیروں سے کہا کہ تصویروں میں شیر لگا دیے اور کہا کہ ہم ان شیروں سے آپ کی گفتگو کرانا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ تم میری کیا گفتگو کراؤ گے ان سے، اور یہ کہہ کر مولا نے تصویروں میں لگے ہوئے شیروں سے کہا کہ ایک ایک شیر باہر آئے اور ایک ایک جادوگر کو نگل لے۔ ایسا ہی ہوا، چونکہ حکم اس کا تھا کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب انسانوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، درندوں کا، ہر ایک کا وجود معصومین کے صدقے میں، تو شیروں کے اوپر واجب تھا کہ اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے معصوم کی بات کو مانتے۔ وہ مجسم ہوئے اور انہوں نے اپنے ہی مالکوں کو کھانا شروع کر دیا، یعنی یہ جادوگر تصویر میں شیر لے کے آئے تھے، مولا نے حکم دیا تو یہ شیر اصل شیر بن گیا اور مجسم ہو گئے، اور انہوں نے جادوگروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب 70 کے 70 جادوگروں کا خاتمہ ہو گیا تو اب بادشاہ گھبرانے لگا، اس کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی گھبرائے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد باقر کے بیٹے، یہ تو بڑا غضب ہو جائے گا، یہ جو تم نے حکم دیا ہے شیروں کو اور ان شیروں نے ان جادوگروں کو کھایا ہے، یہ جادوگر ہمارے مہمان تھے، تو ایسا کرو کہ ان شیروں کو حکم دو کہ یہ آپ کھائے ہوئے جادوگروں کو اگل دیں۔ تو مولا نے تاریخ کا آئینہ دکھایا، آواز دی کہ تو نے تاریخ تو پڑھی ہوگی، تیری نظر تو یقیناً تاریخ کے اوپر ہوگی، تو ہمیں بھلے ہی نہ مانتا ہو لیکن نبی کو تو مانتا ہے، اور تو حضرت موسیٰ پر بھی یقین رکھتا ہوگا۔ اس نے کہا بالکل یقین رکھتا ہوں۔ تو کہا جب تو موسیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہے تو تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ موسیٰ کے ہاتھ کا عصا فرعون کے دربار میں اژدہا بن گیا تھا، اور جب اژدہا بن گیا تھا تو اژدہا بن کر اس اژدہے نے، عصا جو اژدہا بنا تھا اس اژدہے نے فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے جادوگروں کو کھا لیا تھا، اور جب کھایا تو فرعون پریشان ہو گیا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اس اژدہے کو حکم دو کہ یہ جادوگروں کو واپس اگل دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو کام اس اژدہے نے کر دیا ہے وہ کام اب میں اسے حکم نہیں دوں گا کہ یہ اگل دے، تو ان کے اختیارات کو سمجھ لے۔ تو میں بھی تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کل موسیٰ کے اژدہے نے، جو موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تھا، اگر اس نے جادوگروں کو اگل دیا ہوتا تو میں حکم دیتا ان شیروں کو کہ یہ جادوگروں کو اگل دیتے۔ تو عزیزان محترم، اس سے صرف اور صرف یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ دشمن ذلیل کرنا چاہتا ہے معصوم کو، لیکن اللہ معصوم کو عزت دینا چاہتا ہے۔ یقینی طور پر ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں جو علم کی ترقی ہوئی ہے اور جو نئے نئے دروازے علم کے کھلے ہیں الگ الگ عنوانات سے، ان کا یہاں پر تفصیل سے بیان کرنا اتنے مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ بات خاص طور سے ہمارے نوجوان جو علم سے وابستہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہو یا ڈاکٹری ہو یا علم دین ہو یا کوئی اور شعبہ ہو، یہ بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر شعبے کی بنیاد اور ہر شعبے کا علم ہمارے چھٹے امام نے ایجاد کیا ہے۔ لہٰذا دنیا بھر میں جتنے ڈاکٹر ہوں گے، جتنے انجینئر ہوں گے، جتنے علماء دین ہوں گے اور دوسرے شعبے علم سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے، وہ سب کے سب ہمارے چھٹے امام کے مرہون منت ہیں۔ آج جس کو آپ فزکس، بائیو کیمسٹری کہتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جابر ابن حیان جو مولا کے شاگرد تھے، ان کو مولا نے یہ سکھایا تھا، اور دوسرے تمام علوم بھی مولا نے اپنے مختلف شاگردوں کو سکھائے تھے۔ اور یہ تو بات آپ سب کے ذہن میں ہوگی کہ ایک نے تو امامت کا بھی دعویٰ کیا اور لوگ آج تک ان کو امام مانتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مولا کے شاگرد تھے۔ اب ساری دنیا یہ سمجھ لے کہ جس کو آپ امام بناتے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام کا شاگرد ہوا کرتا ہے۔ تو جن کا نام محمد حنفیہ، وہ بھی کچھ دن ضرور، روایتیں مختلف ہیں، کچھ دن ضرور مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں سے علم حاصل کیا تھا۔ تو تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے بعد اب لوگ ان کو امام مانتے ہیں، اس کا مطلب علم کی بلندی پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جس امام کا ایک چھوٹا سا شاگرد، ایک معمولی سا شاگرد علم کی اس بلندی پر ہے، اس امام کے علم کا کیا حال ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ زمانے نے نہ اس وقت قدر کی مولا کی اور نہ آج قدر ہوتی ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ یقینی طور پہ بہت قیامت کی تاریخ ہے۔ 148 ہجری میں، 15 شوال 148 ہجری میں زہر سے آپ کو شہید کیا گیا،
اور ایک روایت جو میں نے پڑھی وہ بڑی قیامت کی روایت ہے. 2 معصومین بلکہ 3 معصومین ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں آگ لگائی گئی ہے. بی بی زہرا کے گھر میں آگ لگائی گئی تھی شہادت کے وقت. چھٹے اور امام حسین علیہ السلام کے وہ گھر ہی ہوگا جو خیام تھے، جو خیمے لگے ہوئے تھے میدان کربلا میں، بعد شہادت ان کے خیموں میں آگ لگائی گئی تھی. تیسرے معصوم یہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کی شہادت کے وقت ان کے دروازے کو بھی جلایا گیا تھا. لیکن ساری دنیا یاد رکھے دروازوں میں آگ لگانا، ان کو شہید کر دینے سے ان کا مشن ختم نہیں ہوتا. ان کے چاہنے والے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے والے کل بھی سلامت تھے، آج بھی سلامت ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ سلامت رہیں گے. میں اپنی طرف سے سرسی سادات عزاداری کی تمام ٹیم کی طرف سے تمام عاشقان اہل بیت علیہ السلام، حامیان ولایت علی علیہ السلام کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے اس غمناک موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.